زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، کیا یہ بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں؟ یہ سوال تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک گہرا سوال ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر تقدیر اور اللہ پر توکل کے اسلامی تصورات کے حوالے سے۔ صحیح۔ ہمارے پاس ایک مختصر سا وہ مکالماتی اسکرپٹ ہے جو سورۃ التوبہ کی آیت 51 کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ آیت بہت کلیدی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا سمجھیں کہ یہ آیت زندگی کے اتار چڑھاؤ، ہمارے ڈر اور اللہ پر بھروسے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بالکل، اور یہ آیت نا ایک مومن کے لیے ایک بنیادی سوچ، ایک رویہ متعین کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، کہ حالات جیسے بھی ہوں، ان کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، عملی رہنمائی ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ جی، ترجمہ ہے، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ یہ تو مطلب سیدھا سیدھا تقدیر کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ تقدیر پر ایمان کا بنیادی نقطہ ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کیا؟ کہ اس سمجھ کا فوری نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ آیت فوراً کہتی ہے ہوا مولانا، یعنی وہی ہمارا کارساز یا محافظ ہے؟ بالکل۔ تو اگر سب کچھ اسی کے لکھے منصوبے سے ہے اور محافظ بھی وہی ہے، تو پھر غیر ضروری خوف اور پریشانی کیوں؟ مطلب مستقبل کا ڈر یا حال کی مشکل وہ اتنی بھاری محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی سکون ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ایک اطمینان ملتا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ لیکن فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اگر سب لکھا ہوا ہے جی، تو پھر ہماری اپنی کوشش، ہماری بھاگ دوڑ، اس کی کیا جگہ ہے؟ کیا بس بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور دیکھیں آیت کا اگلا حصہ اسی کا جواب ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل۔ جی، توکل۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنا، جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا، منصوبہ بنانا، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اچھا۔ یہ بھروسہ رکھنا کہ جو بھی ہوگا اللہ کی حکمت سے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ تقدیر پر یقین اور اپنی کوشش، ان میں توازن ہے۔ یعنی توکل جو ہے وہ کوشش کو رد نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ بلکہ کوشش کے ساتھ آتا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، محنت کریں اور پھر یقین رکھیں کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، تقدیر پر پختہ یقین بھی اور بھرپور عملی کوشش بھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ زندگی کے اچھے برے واقعات اللہ کے حکم سے ہیں، وہ ہمارا محافظ ہے۔ اور ہمیں یعنی مومن کو کوشش بھی کرنی ہے اور بھروسہ بھی اسی پر رکھنا ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، یہ ہمیں غیر ضروری پریشانی سے بچاتا ہے، اور یہ جاننا کہ وہ مولا ہے، کارساز ہے، یہ ہمت دیتا ہے۔ اور توکل کا حکم ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل، ایک فعال رویہ اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، غیر فعال نہیں۔ تو یہ آیت زندگی کو دیکھنے کا ایک بڑا متوازن اور پر امید طریقہ بتا رہی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف تقدیر پر راضی رہنا جس سے صبر اور سکون ملے، اور دوسری طرف عمل، کوشش اور توکل جس سے مایوسی نہ ہو۔ صحیح۔ یہ دونوں تقدیر اور توکل جڑے ہوئے ہیں، مل کر زندگی کو سمت دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ ہمیں اس اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے وہ کیا؟ کہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ حتمی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس علم کا اس کی روزمرہ کی کوششوں، اس کے رویوں پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ کیا یہ سمجھ واقعی اسے عمل اور انحصار کے درمیان وہ توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے جو اسے پرعزم بھی رکھے اور پرسکون بھی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔